بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور یہ قوم ایک بہت ہی تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت و حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان شدہ خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر ان کی روٹیاں بنایا کرتے تھے، اور یہ اتنے بے قدرے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں سے اپنے بچوں کا پخانہ صاف کیا کرتے تھے، اور وہ روٹیاں اتنی آلودہ تھی کہ ان کا ایک دن پہاڑ بن گیا۔ جمع کرتے کرتے وہ روٹیاں پہاڑ بن گئیں۔ ایک صالح شخص کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچوں کا اس روٹیوں سے پخانہ صاف کر رہی ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اے عورت، تم پر افسوس ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ایسا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور تم سے دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لے تم سے۔ اس عورت نے اس بزرگ کا مذاق اڑایا اور کہا، جاؤ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک سرارے جاری ہے اس وقت مجھے بھوک کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسراف قوم پر اپنا غضب ڈھایا، اور پانی جو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے وہ ان سے چھین لے گئی تھی، اور ہر طرف قحط پڑ گیا، اور جو انہوں نے ذخیرہ کی ہوئی تھی اپنی غذا وہ سب ختم ہو گئی۔ آخر کار وہی آلودہ روٹیاں جو انہوں نے پہاڑ کی مانند ڈھیر لایا ہوا تھا وہ ان روٹیوں پر ٹوٹ پڑے، اور اس طرح ہوا کہ وہ ان روٹیوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک صف بنائی گئی تھی، اور اس صف میں وہ تمام لوگ کھڑے ہوتے تاکہ باری باری ان روٹیوں کو حاصل کر سکیں۔ کفران نعمت قحط ان کی بدحالی کی بہت سی متعدد روایات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ نحل میں آیات نمبر 112 اور 113 میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی مثال دی ہے جو اپنے قریہ کی، اس قریہ کی بھی مثال دی ہے جو مطمئن اور محفوظ تھا، اور ان کا رزق ہر طرف سے آ رہا تھا، لیکن قریہ میں رہنے والے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیاس اور بھوک کی شدت کا مزہ چکھایا، اور وہ جو کام کر رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آیا، لیکن ان لوگوں نے اس رسول کی پیروی نہ کی، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اور اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ قوم سبا کے لوگوں نے اپنے کاشتکاری کو بہتر بنانے کے لیے پانی کا ذخیرہ کیا، اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک بند تعمیر کیا۔ سرہ اور دوسرے پہاڑوں کا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جایا کرتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی کی استعداد کرتے ہوئے بہت سے وسیع باغات لگائے، اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی، اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے، اور وہ باغات اس طرح پھلوں سے لدے ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص ان پھلوں کے نیچے سے گزرتا ٹوپی پہن کر تو پھل خود بخود اس ٹوپی میں گر پڑتے، اور ٹوپی بہت قلیل مقدار میں بھر جاتی۔ قوم سبا کی بہت سی آبادیاں اور لوگ وہاں کے آباد تھے، لیکن نعمتوں کے ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اور وہ اپنی موج مستی میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک طبقاتی نظام چل گیا تھا، اور وہاں کے کچھ بڑے لوگ اور استعداد رکھنے والے انہوں نے ضعیف اور چھوٹے لوگوں کا خون چوسنا شروع کر دیا، اور انہوں نے خدا کے سامنے ایک حکمانہ جس کا ذکر سورہ سبا کی آیات نمبر 19 میں ملتا ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ لمبا کر دے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التماس اس لیے کی تھی کہ ضرورت مند لوگ اور بے بس لوگ جو سفر نہیں کر سکتے وہ سفر نہ کریں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو اور وہاں خشکی ہو، تاکہ تائید دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرف سفر نہ کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس مغرور قوم پر اپنا عذاب نازل کیا۔ وہاں کے صحرائی چوب نے ان کی دیواروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور اوپر سے طوفانی بارشوں کا آنا شروع ہو گیا، اور جس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ بہہ گیا، اور ایک دم ہی بن کی دیواریں ٹوٹ گئی، اور اس بن کی دیواریں ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا پانی وہاں کے رہنے والے لوگوں کے باغات، ان کی دیہات میں رہنے والی آبادیاں، مال مویشی، گھر بار اور سب کچھ جو ان کے پاس تھا اس پانی میں بہہ گیا۔ ان باغات میں سے کچھ پیلو اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچے تھے، اور وہاں کے خوشحال پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الووں اور کوں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے ڈیرے لگا لیے تھے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ سبا میں آیات نمبر 15 اور 16 میں آتا ہے، اور آیات نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو یہ سزا ان کی ناشکری کرنے سے دی ہے، اور بے شک ہم ناشکری کرنے کے علاوہ اور کسی کو سزا نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔